اگلا سوال لیتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب یہ بتائیے کہ اسلامک سکولز میں دینیات کے سبجیکٹس بڑھانے کے بجائے اگر ہم صباحی اور مسائی مدارس کا اہتمام کریں تو وہ کیسا رہے گا بچوں کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صباحی اور مسائی جو ہندوستان میں جال بچھایا گیا ہے مساجد کے اندر مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے یا عصر کے ٹائم پر استاد آ کر گھر میں پڑھاتے ہیں، یہ ایک اچھا سسٹم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن پورے ہندوستان کے سارے بچے صباحی اور مسائی مدرسوں میں اور یا ایوننگ کلاس کے طور پر پڑھ رہے ہوں اور وہ سسٹمیٹک انداز میں ہو رہا ہو اور پورے لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہوں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. پہلی بات تو اور جب تک پورے قوم کے بچے اس سسٹم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو اس کو ہم آلٹرنیٹ یا متبادل کے طور پہ دیکھ نہیں سکتے. لیکن اگر کہیں پر اس کا اہتمام ہو رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو طریقے سے پوری قوم اور بڑے افراد چھوٹے بچے جس طریقے سے اسکول کو جاتے ہیں صبح میں یونیفارم پہن کر ٹفن لے کر جو سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ماں باپ بھی رات میں جلدی سوتے ہیں کہ کل اسکول جانا ہے، کل اسکول جانا ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ جو اہتمام ہے، یہ جو سیریسنس ہے جو اسکول کو بھیجنے میں دیکھا گیا ہے، اگر ہم اسکول میں ہی اس کو مرج کر دیں، اسکول میں ہی اگر یہ سبجیکٹ ڈالے جائیں تو امید ہے کہ بچے یہاں پر اس کو بہت ہی سیریسنس کے ساتھ پڑھیں گے اور بہت توجہ دے کر پڑھیں گے. کیونکہ عربی گرامر ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو عصر کے ٹائم پہ مثال طور پہ جو کہ کھیلنے کا ٹائم ہے وہ ٹائم پر اس کو پڑھایا جائے تو بچے کو ڈر ہے کہ کہیں بچے کو اس مادے سے یا اس سبجیکٹ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے کیونکہ اس کے کھیلنے کا ٹائم آپ خراب کر رہے ہیں. تو عصر کا ٹائم کھیلنے کا ہے، فزیکل گروتھ کی بھی اہمیت ہے، ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اسلام صحت پر بھی ابھارتا ہے تو بچے کے کھیلنے کا ٹائم ہے. جب بچے کھیلتے ہیں تو جیسے کہا گیا کہ العقل السلیم فی الجسم السلیم، یعنی بہترین عقل سلامتی والی عقل ہوتی ہے سلامتی والے جسم میں. جب صحت اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس کا اثر میمورائزیشن پر پڑتا ہے، جب صحت اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس کا اثر تعلیم پر پڑتا ہے. تو اس وجہ سے بچوں کو کھیلنے دینا بھی چاہیے. لیکن ہم وہ ٹائم پہ اگر کسی مولانا کو یا کسی استاذ کو لگا دیتے ہیں تو بچوں کو گویا کہ ہم ایک طرح سے ان کو ایک پروگرام کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ تعلیم اتنی اہم نہیں ہے، یہ تعلیم اتنی اہم نہیں ہے کیونکہ اسکول کے لیے بچہ یونیفارم پہنتا ہے صاف اور نیٹ اور اس کے لیے ایک باقاعدہ توشے کا اہتمام ہوتا ہے، اس کا یونیفارم، اس کے بکس، اس کا ایک بیگ ہوتا ہے. یہ سسٹم سے خالی جب عصر کے ٹائم پہ آ کر پڑھایا جاتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ تنخواہ بھی کم دی جاتی ہے وہ ٹائم پر پڑھانے والوں کو، وہ مولانا آ کر پڑھا دیتے ہیں. الحمدللہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، کم تنخواہیں پڑھائے تھے. بچوں کو غیر شعوری طریقے سے پروگرام کر دیا جا رہا ہے کہ نہ سسٹم کا اہتمام ہوتا ہے نہ یونیفارم کا اہتمام. بعض اوقات بچے جو ہے کھیل کود کے کپڑے میں بیٹھے ہوئے ہوتے، فٹ بال لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے اور استاد پڑھاتے فوراً گراؤنڈ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے. تو عربی لینگویج یا دینیات کے سبجیکٹ اس طریقے سے ہم نہیں پڑھائیں تو بہتر ہے کیونکہ آپ جیسے بہیو کریں گے نا تو ویسا پرسپشن کریٹ ہوتا ہے بچوں کے دماغ میں. تو اس وجہ سے اس کو باقاعدہ ایک سسٹمیٹک انداز میں جہاں جو اسکول کا ٹائم ہوتا ہے فریش ٹائم صبح 8 سے لے کر 4 بجے کے دوران، کیونکہ بچے کا ایک فریش ٹائم ہے، بچے کا ایک کوالٹی ٹائم ہے. اگر اسی کے اندر ایک تو زیادہ خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے جیسا کہ میں نے سیکھا اور اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. روزانہ ایک سبجیکٹ عربی لینگویج کا اور ایک سبجیکٹ دینیات کا اور ایک 45 منٹ یا 30 منٹ میں اگر ایک سبجیکٹ ایک پیریڈ ختم ہوتا ہے تو اگر آپ غور کریں نرسری سے لے کر 9 تک تو لگ بھگ یہ 12 سال ہے. 12 سال ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے. تو اس میں سے اسی سسٹم میں ڈالنے کی کوشش کی جائے. اس سسٹم میں بچہ جڑ جاتا ہے اور اس کو پتا نہیں چلتا ہے. کئی سبجیکٹ دیتے ہیں وہ بچہ انگلش پڑھتا ہے، ہندی پڑھتا ہے، اردو پڑھتا ہے، ساتھ میں عربی بھی پڑھ لے گا. ایک نئے سسٹم کی طرف جانے کے بجائے جو آلریڈی سسٹم موجود ہے اسی کا حصہ بنا دیا جائے تو بچے پر آسانی سے یہ